قادری صاحب نے بڑی محنت کی ہے. ڈاکٹر صاحب آپ کو بتاتے ہیں کیونکہ آپ نے قرآن کی بہت زیادہ جو ہے نا وہ خدمات سر انجام دی ہیں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. ڈاکٹر صاحب بہت شکریہ آپ کے انٹرو سے اور قادری صاحب کی گفتگو سے کہ آج ہم دور کیوں ہیں قرآن سے اور ہماری زندگی میں وہ جولانی کیوں نہیں ہے جو قرآن نے بیان کی ہے بحیثیت انسان ہمارے لیے. ڈاکٹر صاحب قرآن کا موضوع انسان ہے اور ہم انسان ہی اس سے دور ہیں. جن پر نازل ہوا ہے وہ اس سے دور ہیں. اور آپ کی گفتگو سے مجھے ایک شعر یاد آ رہا تھا کہ جو کلید کفل نجات ہو کیا بات ہے وہی شے عطا نہیں ہو رہی. کیا بات کیا بات. جو کلید کفل نجات ہو وہی شے عطا نہیں ہو رہی. کسی ڈھنگ سے کسی کام کی کوئی ابتدا نہیں. کیا بات کیا بات. سبحان اللہ. کسی ڈھنگ سے کسی کام کی کوئی ابتدا نہیں ہو رہی. سبحان اللہ. کسی ایک کوئی مسئلہ نہیں آپ اسے سوچ لیں. کسی ایک نقطے پہ رک گیا ہے نظام کون و مکان بھی. کوئی شے جنم نہیں لے رہی کوئی شے فنا نہیں. کیا بات. یہ سارا اس وجہ سے ہے کہ ہم پر جو پیغام اللہ رب العزت نے نازل کیا تھا اور ہم اس سے دور ہو گئے. پہلے ڈاکٹر صاحب یہ سمجھنے کی بات یہ ہے کہ یہ پیغام نازل کرنے کی حکمت کیا تھی. قرآن اور اس کی حکمت کیا ہے. کیا بات ہے. کیا بات. جب انسان شعور کی آنکھ کو کھولتا ہے نا تو اس کے سامنے کچھ سوالات آتے ہیں. وہ سوالات کیا ہیں؟ وہ سوالات یہ ہیں کہ مجھے کیوں پیدا کیا گیا, میرا دنیا میں آنے کا مقصد کیا تھا, میرا خالق کون ہے, اور بحیثیت مخلوق میری ذمہ داری کیا ہے, میں نے کون سے کام کرنے ہیں کون سے نہیں کرنے ہیں. یہ انسان کے ذہن میں سوال آتے ہیں. جب ان سوالوں کے جواب انسان ڈھونڈتا ہے تو اس نتیجے پہ پہنچتا ہے کہ انسان کو علم کی ضرورت ہے. کیا بات. اور جب علم کی ضرورت پر انسان پہنچتا ہے تو پھر اللہ رب العزت نے انسان کی اس احتیاج کو پورا کرنے کے لیے 3 فنڈامنٹل سورسز آف نالج عطا کیے انسان کو. ان میں سے سب سے پہلا سورس آف نالج کیا ہے؟ وہ انسان کے 5 سینسز ہیں. کیا بات. حواس خمسہ. پرائمریلی نالج کسی بھی چیز کے بارے میں ہم اپنے حواس خمسہ سے لیتے ہیں. کسی استاد کے پاس جانے کی ضرورت نہیں ہوتی. اگر مثال کے طور پر مجھے معلوم کرنا ہے کہ میرے رائٹ ہینڈ ٹیبل پہ کیا پڑا ہے تو میری سینس آف سائٹ مجھے رسپونڈ کر رہی ہے کہ یہ میرا موبائل پڑا ہے, کب پڑا ہے, گلدستہ پڑا ہے. کیا بات ہے. اور اگر مجھے معلوم کرنا ہے کہ اب یہ سوال تو ہو گیا, اس کا جواب تو آ گیا کہ یہ کیا ہے, یہ میرے ہاتھ میں موبائل ہے. لیکن پرائمریلی میں نے کہا ہے کہ زبان سے کسی بھی چیز کا ٹیسٹ معلوم کرنا ہے تو اس گوشت کے ٹکڑے کے اوپر ہم رکھیں گے تو ٹیسٹ معلوم ہو جائے گا, علم حاصل ہو جائے گا کہ یہ چیز کڑوی تھی یا میٹھی ہے. لیکن سارے سوالوں کا جواب 5 سینسز نہیں دیتی, حواس خمسہ نہیں دیتے. ایک وقت آتا ہے, ایک مقام آتا ہے کہ 5 سینسز کی لمٹ ختم ہو جاتی ہے اور پھر دوسرا سورس آف نالج جو اللہ نے انسان کو عطا کیا ہے اس کی لمٹ اس کا شروع ہوتی ہے, وہاں سے ابتدا ہوتی ہے. وہاں سے ابتدا ہوتی ہے. مثلا یہ کیا ہے, میرے سینس آف ٹچ نے اور سینس آف سائٹ نے بتا دیا یہ موبائل ہے. یہ کس لیے ہے؟ اب نہ ہاتھ جواب دے گا, نہ زبان جواب دے گی, نہ کان جواب دیں گے, کوئی چیز بھی جواب نہیں دے گی. اب دوسرا سورس آف نالج جو اللہ نے انسان کو عطا کیا ہے وہ ہے عقل. عقل رسپونڈ کرتی ہے کہ یہ بات کرنے کے لیے, یہ اپنا میسج دوسرے تک پہنچانے کے لیے ہے. جب انسان دیکھتا ہے کہ یہ کائنات ہے, یہ زمین ہے, یہ آسمان ہے, یہ جنگلات ہیں, سارا کچھ جب انسان دیکھتا ہے اور یہ حواس خمسہ سے معلوم ہوتا ہے تو عقل رسپونڈ کرتی ہے ان کا کوئی مقصد ہے. کیا بات ہے. جب انسان اس مقصد کو تلاش کرنا چاہتا ہے تو پھر عقل بھی ایک نقطے پہ آ کے رک جاتی ہے اور انسان خود بات کرتے ہوئے کہتا ہے یہاں آ کر تو میری عقل جواب دے گی. کیا بات. جی ایسے ہی ہم کہتے ہیں گفتگو کرتے ہوئے کہتے ہیں گفتگو کرتے ہوئے یہاں تو میری عقل جواب دے گی تھی, بس اللہ تعالیٰ نے میری مدد کی. کیا بات. اب وہ جو تیسرا نقطہ آتا ہے جہاں پر عقل بھی جواب دے جاتی ہے تو پھر اللہ نے انسان کو تیسرا سورس آف نالج عطا کیا, دیٹ از وحی. کیا بات. قرآن. انسان کو تو نہیں عطا کیا نا, وہ نبیوں کو عطا کیا. کیا وحی. جی لیکن انسانوں کے لیے وحی نازل کی انبیاء پر. اچھا اب وحی ان تمام سوالوں کا جواب دیتی ہے جن کا جواب حواس خمسہ نہیں دے سکتے تھے, جن کا جواب عقل نہیں دے سکتی تھی. مثال کے طور پر مجھے کیوں پیدا کیا گیا ہے, اس کا جواب نہ حواس خمسہ نے دیا نہ عقل نے دیا, اس کا جواب وحی نے دیا. وما خلقت الجن والانس الا لیعبدون. کیا بات. ہم نے انسان تمہیں اور جنوں کو اس لیے پیدا کیا کہ ہماری عبادت کرو. اب عبادت سے مراد صرف نماز, روزہ, حج اور زکوٰۃ نہیں ہے. کیا بات ہے. عبادت سے مراد یہ ہے
کہ ایک ہے اللہ کو ماننا، سبمٹ کرنا اپنے آپ کو اللہ کی ول کے آگے، بس ختم، اللہ کی ماننا، اللہ کی ماننا، اللہ کی ماننا عبادت ہے کہ کسی بھی لمحے میں جیسے اس نے کہہ دیا ہے اس کو ویسے کر دینا، یہ اللہ کی عبادت ہے۔